بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ساتھیو، میں ہوں محمد عارف لطیف۔ دوستو، آپ سبھی کو ارمغان اردو چینل پر خیر مقدم کرتا ہوں۔ ساتھیو، آج کی اس کلاس میں ہم UGC نیٹ کے تعلق سے اور DSSB کے تعلق سے جتنے بھی سوالات ہیں، ہم ان سبھی سوالوں کو حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ میں امید کرتا ہوں دوستو یہ سبھی سوالات آپ کے UGC نیٹ اور DSSB کے لیے بہت ہی کارآمد ثابت ہوں گی۔ تو چلیے بلا تاخیر اس کلاس کو شروع کرتے ہیں۔ شروع کرنے سے پہلے دوستو اس ویڈیو کو لائک کر لیں، اور جنہوں نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے یا جو لوگ اس چینل پر نئے آئے ہیں وہ ضرور اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ آج کا پہلا سوال ہے، کتاب اور مصنف کے اعتبار سے صحیح جوڑ کی نشاندہی کیجیے۔ جی دوستو، تو شعر و زبان یہ کتاب ہے ساتھیو مسعود حسین خان کی۔ زبان اور قواعد کے مصنف کون ہو جائیں گے؟ تو وہ ہو جائیں گے رشید حسن خان۔ اردو سابقے اور لاحقے، اس کتاب کے خالق ہیں مرزا خلیل احمد بیگ۔ لسانیات کے بنیادی اصول، اس کتاب کے مصنف ہیں اقتدار حسین۔ اقتدار حسین کی اور بھی کچھ کتابیں ہیں، ان کے بارے میں بھی ہم بات کریں گے۔ اقتدار حسین سے ابھی جو UGC نیٹ کا امتحان ہوا تھا 2 سپٹمبر کو جو امتحان ہوا تھا دوستو، تو ان کی جو ہے تصنیف سے سوال بنا تھا۔ تصنیف یہ تھا کہ فونیمیات، ایسے کچھ جو ہے ان کی کچھ تصنیف ہیں اقتدار حسین کی، صوتیات اور فونیمیات، صوتیات اور فونیمیات جو ہے اقتدار حسین کی تصنیف ہے، تو اس سے جو ہے سوال بنا تھا۔ ٹھیک ہے، تو آگے بھی ہو سکتے ہیں جو ہے سوالات بنیں گے، تو ان کے اور بھی کچھ دیگر کتابیں ہیں، ان کے بارے میں بھی ہم بات کریں گے۔ تو اس سوال کا میں آپ کو صحیح جو جواب ہے وہ بتا دیتا ہوں۔ اس سوال کا جو صحیح جواب ہے دوستو پہلا ہو جائے گا۔ شعر و زبان مسعود حسین خان۔ زبان اور قواعد کے مصنف کون ہو جائیں گے دوستو؟ تو زبان اور قواعد، ایک سیکنڈ، پہلا نہیں ہوگا، اس کو کریکٹ کر لیجئے گا، پہلا نہیں ہوگا۔ شعر و زبان مسعود حسین خان یعنی A کا 3، اور زبان اور قواعد تیسرا اس کا صحیح جواب ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، اردو سابقے اور لاحقے، اس کتاب کے خالق مرزا خلیل احمد بیگ یعنی C کا 4 اور D کا جو ہے 2 ہو جائے گا، اقتدار حسین۔ لسانیات کے بنیادی اصول، مرزا خلیل احمد بیگ کی بھی کچھ کتابیں ہیں، ان کے بارے میں بھی ہم ذکر کریں گے۔ اس سے پہلے رشید حسن خان کے پیدائش وفات کے بارے میں ذکر کر لیتے ہیں۔ تو رشید حسن خان کی پیدائش جو ہے دوستو 1925 عیسوی کو شاہجہاں پور میں ہوئی ہے، اور وفات ان کی کب ہوئی ہے؟ تو 2006 عیسوی کو شاہجہاں پوری میں ہوئی ہے۔ مسعود حسین خان کی پیدائش آپ کو معلوم ہوگا، مسعود حسین خان کی پیدائش جو ہے 1919 عیسوی کو یہ قائم گنج فروخ آباد میں، اور وفات 2010 عیسوی کو ہوئی ہے، 2010 عیسوی کو ہوئی ہے۔ مرزا خلیل احمد بیگ کی پیدائش کے بارے میں بات کریں تو مرزا خلیل احمد بیگ کی پیدائش 1945 عیسوی کو ہوئی ہے۔ تو اب ہم بات کر لیتے ہیں ساتھیوں ان کے کچھ دیگر کتابوں کے بارے میں۔ تو مرزا خلیل احمد بیگ کی مشہور کتاب ہو جائے گا اردو کی لسانی تشکیل۔ اس کے بعد انہی کی کتاب ہے مرزا خلیل احمد بیگ کی تنقید اور اسلوبیاتی تنقید، یہ بھی بہت مشہور کتاب ہے۔ اردو کی لسانی تشکیل تو بہت فیمس کتاب ہے، تو اسے ضرور ذہن میں رکھیے گا جو ساتھی نئے ہوں گے۔ اور اس کے علاوہ اردو کا تاریخی تناظر، یہ بھی مرزا خلیل احمد بیگ کی اہم کتاب ہے۔ اس کے علاوہ پنڈت برج موہن دتاتریہ کیفی احوال و آثار، اس کے علاوہ مسعود حسین خان احوال و آثار، نظر مسعود، اردو لفظ کا صوتیاتی و تج صوتیاتی، مسعود حسین خان کی انگریزی کتاب کا یہ اردو ترجمہ ہے۔ ایک بھاشا، اس کے علاوہ ایک بھاشا جو مسترد کر دی گئی، اس کے علاوہ لسانی مسائل و بحث، اس کے علاوہ دوستو
لسانی تناظر، اس کے علاوہ جو ہے مکاتب مسعود ہو جائے گا، مکاتب مسعود، اس کے علاوہ منشی پریم چند شخصیت اور فن، اس کے علاوہ زبان، اسلوب اور اسلوبیات، آئیے اردو سیکھیں، اردو زبان کی تاریخ، یہ بھی بہت مشہور کتاب ہے، ٹھیک ہے، اردو زبان کی تاریخ بھی بہت ہی مشہور کتاب ہے۔ اس کے علاوہ اسلوبیاتی تنقید، اس کے علاوہ ادبی تنقید کے لسانی مضمرات۔ اب اقتدار حسین کی تصانیف کے بارے میں بات کریں تو ان کی یہ 3 کتابیں بہت مشہور ہیں، جیسے کہ اردو صرف و نحو، صوتیات اور فونیمیات، جس سے UGC نیٹ پہ سوال ابھی بنا تھا 2 سپٹمبر 2024 کو، اور لسانیات کے بنیادی اصول۔ تو یہ اقتدار حسین صاحب کی اہم کتابیں ہیں۔ چلیے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ ناز کی ان کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے۔ یہ شعر دوستو کس مشہور شاعر کا ہے؟ اصغر گنڈوی، مومن خاں مومن، غالب یا پھر میر تقی میر؟ اصغر گنڈوی کی پیدائش وفات کے بارے میں بات کریں ساتھیوں تو اصغر گنڈوی صاحب کی پیدائش جو ہے 1 مارچ 1884 عیسوی کو ہوئی ہے۔ 1 مارچ 1884 عیسوی کو ہوئی ہے۔ 1 مارچ 1884 عیسوی کو گورکھپور میں ہوئی ہے اور وفات 1936 عیسوی کو الہ آباد میں۔ مومن خاں مومن کی پیدائش آپ کو معلوم ہوگا، ان کی پیدائش 1800 عیسوی کو ہوئی ہے۔ مومن خاں مومن کی پیدائش 1800 عیسوی کو دہلی میں ہوئی ہے اور وفات ان کی 1852 عیسوی کو دہلی ہی میں ہوئی ہے۔ غالب کی پیدائش کب ہوئی ہے تو 1797 عیسوی کو ہوئی ہے اور وفات 1869 عیسوی کو ہوئی ہے۔ میر تقی میر کے پیدائش کے بارے میں بات کریں تو 1722 عیسوی میں ان کی پیدائش ہوئی ہے اور وفات جو ہے میر تقی میر کے 1810 عیسوی کو ہوئی ہے۔ میر کی پیدائش 1722 عیسوی کو آگرہ میں اور وفات لکھنؤ میں 1810 عیسوی کو ہوئی ہے۔ جی دوستو، تو ناز ان کی لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے، یہ شعر جو ہے میر تقی میر صاحب کا ہے۔ اس سوال کو جو صحیح جواب ہے وہ ہمارا چوتھا ہو جائے گا۔ چلیے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ اب یہاں دوستو اصناف کے اعتبار سے 2 صحیح زمرے کی نشاندہی کرنی ہے۔ جی دوستو، تو یہاں آپ دیکھیے گا شکلے، تاج محل، گریز، بازیابی، بازگشت، حسن کوزہ، تو یہ کیا ہے؟ یہ نظموں کا زمرہ ہے، نظموں کا یہ زمرہ ہے۔ چکلے کن کا ہے دوستو؟ تو چکلے، تاج محل اور گریز، یہ تینوں جو ہیں چکلے، تاج محل اور گریز، یہ ساحر لدھیانوی کی نظموں کا زمرہ ہے۔ ساحر لدھیانوی کی پیدائش وفات کے بارے میں بات کریں تو ساحر لدھیانوی کی پیدائش 1921 عیسوی کو ہوئی ہے لدھیانہ میں اور وفات 1980 عیسوی کو جو ہے ممبئی میں ہوئی ہے۔ اس کے بعد بازیابی کے بارے میں بات کریں دوستو، بازیابی اور بازگشت، تو بازیابی اور بازگشت یہ کس کی نظمیں ہیں؟ تو یہ ہیں شفیق فاطمہ شعرا کی۔ شفیق فاطمہ شعرا کی پیدائش وفات کے بارے میں بات کریں تو شعرا کی پیدائش جو ہے دوستو 1930 عیسوی کو ہوئی ہے، 1930 عیسوی کو ناگپور میں ہوئی ہے اور وفات حیدرآباد میں 2012 عیسوی کو ہوئی ہے، 2012 عیسوی کو حیدرآباد میں ہوئی ہے۔ اب یہاں دیے گئے حسن کوزاگر دوستو، تو حسن کوزاگر کے مصنف ہو جائیں گے نون میم راشد، ٹھیک ہے، نون میم راشد اس کے مصنف ہو جائیں گے۔ اور نون میم راشد کی پیدائش کب ہوئی ہے تو 1910 عیسوی کو ہوئی ہے، 1910 عیسوی کو پنجاب میں ہوئی ہے اور وفات 1975 عیسوی کو لندن میں ہوئی ہے۔ اب جو دیکھیے گا یہاں دوستو شب قدر دیے گئے، صبح امید، نشاط امید، برقرارت، مناجات بیاہ، تو ڈی والا بھی جو زمرہ ہے وہ کیا ہو جائے گا؟ آپ کا نظموں کا ہو جائے گا، یعنی سی اور ڈی آپ کا رائٹ آپشن چوتھا ہو جائے گا۔ شب قدر کے مصنف کون ہیں؟ صدر قدر اور صبح امید، یہ کس کی نظمیں ہیں؟ تو شب قدر اور صبح امید یہ دوستو مولانا محمد حسین آزاد کی نظمیں ہیں۔ مولانا محمد حسین آزاد کی پیدائش 1830 عیسوی کو یہ دہلی میں اور وفات 1910 عیسوی کو لاہور میں۔ اب یہاں دیا گیا نشاط امید، تو نشاط امید یہ کن کی نظمیں ہیں؟ تو نشاط امید
حالی کی ہے، برکھا رود بھی حالی کی ہے، اور مناجات بیوہ، نشاط امید، برکھا رود اور مناجات بیوہ. ٹھیک ہے، یہاں برکھا رود ہوگا. برکھا رود اور مناجات بیوہ یہ جو ہے حالی کی نظمیں. حالی کی پیدائش کے بارے میں بات کریں تو 1837 میں ان کی پیدائش ہوئی پانی پت میں، اور وفات 1914 عیسوی کو ہوئی ہے. تو دوستو اس اعتبار سے آپ کا سی ڈی رائٹ آپشن چوتھا ہو جائے گا. اب جو ہے یہاں دیکھیے گا آپ، نام دیو مالی دیا گیا ہے اے آپشن میں. اے اور بی کے بارے میں بات کر لیتے ہیں. نام دیو مالی جو ہے یہ مولوی عبدالحق کے خاکہ ہے. ٹھیک ہے، اور کندن کیا ہے تو کندن رشید احمد صدیقی کا خاکہ ہے. پو پھٹے یہاں دیا گیا، یہ خدیجہ مستور کا رپورتاز ہے. تو اس اعتبار سے یہاں یہ غلط ہو جاتا ہے. ذوق و شوق اور شعاع امید یہ علامہ اقبال کے نظمیں ہیں، داخل نصاب یو جی سی نیٹ کے نصاب میں یہ شامل نظمیں ہیں. تو اس اعتبار سے یہ غلط. یہاں دیا گیا ہے کسان، تو کسان یہ جوش ملیحہ آبادی کا نظم ہے. تنہائی، یہ تنہائی بھی ہاں تنہائی یہ کن کا نظم ہے جی؟ تو یہ فیض احمد فیض کا ہے تنہائی. تو اس اعتبار سے یہاں بھی غلط ہو جاتا ہے. حویلی مخدوم محی الدین کا ہے. پودے جو ہے یہ کرشن چندر کا رپورتاز کا مجموعہ ہے. اندر صبا یہ ڈرامہ ہے امانت لکھنوی کا. انارکلی یہ بھی ڈرامہ ہے امتیاز علی دانش کا. اور ڈرامہ ضحاک یہ محمد حسن کا ہے. تو اس اعتبار سے بھی غلط ہو جاتا ہے. چلے جی اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. ان میں 2 صحیح زمرے کی نشاندہی کرنے ہیں دوستوں. محمد شاکر ناجی دہلی کے رہنے والے تھے. کہ سلیم احمد کا تعلق حلقہ ارباب ذوق سے تھا. کیا مذہب عشق نہال چند لاہوری کی تبازاد ہے. یا بقول بقول شبلی سید نے آورد اور تصنع سے بچنے کے لیے گرامر کی بھی پرواہ نہ کی. جی دوستو تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے ساتھیوں وہ ہو جائے گا آپ کا پہلا آپشن یعنی کہ اے اور بی. دیکھیے محمد شاکر ناجی جو ہے یہ دہلی کے رہنے والے تھے. شاکر ناجی جو ہیں یہ دہلی کے رہنے والے تھے. اور شاکر ناجی کا جو تعلق تھا وہ ایہام گو شعرا میں تھا. یہ ایہام گو شاعر تھے دوستو. شاکر ناجی یہ ایہام گو شاعر تھے. تو یہ آپ کا اے بالکل درست ہو جائے گا. سلیم احمد کا تعلق حلقہ ارباب ذوق سے تھا. بالکل یہ بھی درست ہو جائے گا اور بی بھی درست ہو جائے گا. یہاں کہا گیا مذہب عشق نہال چند لاہوری کی تبازاد ہے. تو یہ تبازاد نہیں ہے. یاد رکھیے گا مذہب عشق جو ہے مذہب عشق یہ نہال چند لاہوری کی تبازاد نہیں ہے، بلکہ نہال چند لاہوری نے گلکرسٹ کی فرمائش پر تاج الملوک اور بقاولی کے فارسی زبان میں لکھے ہوئے قصے کو اردو نثر میں ڈال کر مذہب عشق کے نام سے لکھا تھا 1803 عیسوی میں. ٹھیک ہے، اس کا جو اصل قصہ ہے ساتھیوں، مذہب عشق کا جو اصل قصہ جو ہے وہ عزت اللہ بنگالی نے 1722 عیسوی میں تحریر کیا تھا. 1722 عیسوی میں عزت اللہ بنگالی نے اسے قصہ بقاولی کے نام سے لکھا تھا جو فارسی نثر میں تھا، اور اسے منشی نہال چند لاہوری نے اردو میں ترجمہ کیا تھا 1803 عیسوی میں گلگرسٹ فرمائش پر. اور پھر آگے چل کر آخر میں دیا شنکر نسیم صاحب نے اسے 1838-39 میں اردو نظم کا لباس پہنا کر مثنوی گلزار نسیم کے روپ میں پیش کیا تھا. ٹھیک ہے، تو اس اعتبار سے آپ کا سی غلط ہو جائے گا. مذہب عشق نہال چند لاہوری کی تبازاد نہیں ہے. چلیے اب یہاں دیا کیا ہے بقول شبلی سید نے آورد و تصنع سے بچنے کے لیے گرامر کی بھی پرواہ نہ کی. تو یہ بھی غلط ہو جائے گا، بلکہ یہ قول جو ہے یہ حالی کا ہے، شبلی کا نہیں ہے. کن کا قول ہے تو یہ قول حالی کا ہے. بقول حالی سید نے آورد اور تصنع سے بچنے کے لیے گرامر کی بھی پرواہ نہ کی. تو اس اعتبار سے ڈی بھی غلط ہو جاتا ہے. رائٹ آپشن آپ کا اے ہو جائے گا. بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. ان میں سے 2 صحیح زمرہ کون سا ہے؟ ناول کفن اور نظریہ علی عباس حسینی کی کتاب ہے. کیا گوپی چند رنگ اور وزیر آغا مابعد جدیدیت کے سب سے بڑے حمایتی ہیں؟
کہ آئی ریچرڈس کی تنقید نگاری سے تنقید میں نفسیاتی اسکول کا آغاز ہوتا ہے، یا پھر اصغر گنڈوی کو ترقی پسند غزل کا نقیب کہا جاتا ہے؟ کیا صحیح جواب ہوگا؟ جی ساتھی، تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہو جائے گا آپ کا تیسرا آپشن، یعنی کہ بی اور سی۔ گوپی چند نرنگ اور وزیر آغا مباد جدیدیت کے سب سے بڑے حمایتی ہیں۔ گوپی چند نرنگ جو ہیں اور وزیر آغا جو ہیں مباد جدیدیت کے سب سے بڑے حمایتی ہیں۔ آئی اے ریچرڈس کی تنقید نگاری سے دوستو تنقید میں نفسیاتی اسکول کا آغاز ہوتا ہے۔ آئی اے ریچرڈس کی تنقید نگاری سے تنقید میں نفسیاتی اسکول کا آغاز ہوتا ہے، تو اس اعتبار سے بی سی رائٹ آپشن آپ کا تیسرا ہو جائے گا۔ یہاں کہا گیا ناول کا فن اور نظریہ علی عباس حسینی کی کتاب ہے، تو یہ غلط ہو جائے گا، علی عباس حسینی کی نہیں ہے۔ ناول کا فن اور نظریہ ڈاکٹر محمد یاسین کی کتاب ہے، ڈاکٹر محمد یاسین کی کتاب ہے، ڈاکٹر محمد یاسین کی کتاب ہے۔ ناول کا فن اور نظریہ ڈاکٹر محمد یاسین کی کتاب ہے، ٹھیک ہے، یاد رکھیے گا، ڈاکٹر محمد یاسین کی کتاب ہے۔ چلیے، یہاں جو ڈی میں دیا گیا اصغر گنڈوی کو ترقی پسند غزل کا نقیب کہا جاتا ہے، تو یہ غلط جملہ ہے، بلکہ مجروح سلطان پوری کو دوستو مجروح سلطان پوری کو ترقی پسند غزل کا نقیب کہا جاتا ہے، مجروح سلطان پوری کو ترقی پسند غزل کا نقیب کہا جاتا ہے، تو اس اعتبار سے یہاں آپ کا ڈی بھی غلط ہو جائے گا، اے بھی غلط ہو جائے گا، رائٹ آپشن آپ کا بی اور سی تیسرا آپشن ہو جائے گا۔ اگلا سوال دیکھیے گا، ان میں کون سا شاعر عبداللہ قطب شاہ کے دربار کا ملک الشعراء تھا؟ ابن نشاطی، غواصی، وجہی یا پھر ہاشمی؟ جی دوستو، تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہو جائے گا شیخ بہاؤالدین غواصی، دوسرا اس کا رائٹ آپشن ہو جائے گا۔ ان کا اصل نام جو ہے غواصی کا شیخ بہاؤالدین، اور تخلص یہ غواصی کرتے تھے، اور انہوں نے اپنا کنیت جو ہے ابو محمد استعمال کیا ہے، ابو محمد جو ہے ان کا کنیت ہے غواصی کا، ٹھیک ہے۔ غواصی جو ہے 1550 عیسوی میں ابراہیم قطب شاہ کے عہد میں پیدا ہوئے تھے، اور محمد قلی قطب شاہ کے عہد میں انہوں نے شاعری کرنا شروع کیا تھا، اور 1626 عیسوی کے غواصی کو جو ہے سفیر بنا کر محمد عادل شاہ کے دربار میں بھیجا گیا تھا 1626 عیسوی میں۔ غواصی کی 3 مثنویاں ہیں، آپ کو معلوم ہوگا، بہت ہی مشہور ان کی مثنویاں ہیں، جیسے کہ سیف الملوک و بدیع الجمال، یہ تو بہت ہی مشہور مثنوی ہے جو الف لیلہ کے نثری داستان سے اخذ کیا گیا ہے۔ سیف الملوک و بدیع الجمال یہ کب منظر عام پر آیا؟ تو یاد رکھیے گا 1625 عیسوی میں۔ سیف الملوک و بدیع الجمال غواصی کی یہ مثنوی 1625 عیسوی میں منظر عام پر آیا ہے۔ اس کے علاوہ ان کا آپ نے جو ہے مثنوی سنا ہوگا مینا ستونتی، جو کہ طبع ذات مثنوی ہے، تو مینا ستونتی، اور اس کے علاوہ طوطی نامہ، تو طوطی نامہ کی جو سال تصنیف ہے وہ ہے 1639، طوطی نامہ جو ہے 1639 عیسوی میں منظر عام پر آیا ہے۔ اور دوستو طوطی نامہ جو ہے یہ شکا سب تنی سے اخذ کیا گیا ہے، اس میں طوطے کی زبان میں 70 کہانیاں بیان کی گئی ہیں۔ مثنوی طوطی نامہ میں دوستو، طوطی نامہ میں جو ہے دوستو طوطے کی جو ہے زبان میں 70 کہانیاں پیش کی گئی ہیں، اور یہ کس سے اخذ ہے طوطی نامہ؟ تو یہ سنسکرت سے اخذ ہے۔ سنسکرت سے کون سی کتاب ہے؟ تو شکا سپتنی، شکا سپتنی، ٹھیک ہے، اسی کتاب سے جو ہے اخذ کیا گیا ہے۔
اور دوستو شیخ بہاؤالدین غواثی نے مثنوی سیف الملوک و بدیع الجمال کو جو ہے اس کے بارے میں ہم لوگوں نے ذکر کیا تو یہ الف لیلا کے نثری داستان سے انہوں نے اخذ کیا ہے. اور اس مثنوی کو دوستو انہوں نے سلطان محمد قطب شاہ کے عہد میں لکھنا شروع کیا تھا اور محمد سلطان عبداللہ کے عہد میں مکمل کیا. غواثی جو ہے عبداللہ قطب شاہ کے درباری شاعر تھے، تو یہ بھی ضرور یاد رکھیے گا. چلیے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. گلو بلبل کا گرم ہے بازار، اس چمن میں جدھر نگاہ کرو. یہ شعر کن کا ہے؟ جی تو یہ شعر ہے ولی دکنی کا. ولی دکنی کے پیدائش وفات کے بارے میں بات کریں تو ولی دکنی کی پیدائش 1668 عیسوی کو ہوئی ہے اورنگ آباد میں، اور وفات ان کی 1720 عیسوی کو احمد آباد میں ہوئی ہے. ان کا اصل نام جو ہے وہ ولی محمد اور لقب جو ہے یہ شمس الدین کرتے تھے. شمس الدین ان کا لقب تھا. ٹھیک ہے دوستو، شمس الدین ان کا لقب تھا اور اصل نام جو ہے ولی محمد تھا. ان کے والد جو ہے شریف محمد تھے. شریف محمد ان کے والد تھے. چلیے جی اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. اچھا، ولی کے تعلق سے کچھ مشہور اقوال ہیں اور ان کے تعلق سے کچھ نکات ہیں، تو یہاں ہم ذکر کر لیتے ہیں. پہلے اقوال کے بارے میں بات کریں گے، جیسے کہ کس نے ولی کو اردو شاعری کا بابا آدم کہا ہے؟ اردو شاعری کا بابا آدم جو ہے کس نے کہا ہے دوستو؟ اردو شاعری کا بابا آدم جو ہے ولی کو کس نے کہا ہے؟ تو 1830 سے 1910 والے نے، یعنی مولانا محمد حسین آزاد نے ولی دکنی کو اردو شاعری کا بابا آدم کہا ہے. بابا آدم کہہ سکتے ہیں یا بابا آدم کہہ سکتے ہیں، بابا آدم بھی کہا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو بابا آدم ہی یاد رکھیے گا. بابا آدم جو ہے مولانا محمد حسین آزاد نے ولی دکنی کو کہا تھا. اور دوستو یہ کس نے کہا تھا ولی کو؟ شاعر قدرت. شاعر قدرت ولی کو کس نے کہا تھا؟ جی تو مولانا محمد حسین آزاد نے ہی ولی دکنی کو کہا تھا. اور یہ کس نے کہا تھا کہ ولی کو اردو شاعری میں وہی مقام دیا ہے جو انگریزی شاعر میں چاصر اور فارسی شاعر میں رودکی کو حاصل ہے. یہ کس نے کہا تھا ولی دکنی کو؟ جی تو مولانا محمد حسین آزاد نے ہی ولی کو اردو شاعری میں وہی مقام دیا ہے جو انگریزی شاعری میں چاصر اور فارسی شاعری میں رودکی کو حاصل ہے. اور یہ بھی یاد رکھیے گا اردو کا چاصر بھی ولی دکنی کو کہا جاتا ہے. اردو کا چاصر، ولی دکنی کو اردو کا چاصر بھی کہا جاتا ہے. چلیے اگلا قول یہ کس کا ہے کہ ولی نے ایک زبان کو دوسری زبان سے ایسا بے معلوم جوڑ لگایا کہ آج تک زمانے نے کئی پلٹے کھائے مگر پیبند میں جنبش نہیں آئی. جی دوستو تو یہ قول جو ہے دوستو مولانا محمد حسین آزاد کا ہی ہے ولی دکنی کے تعلق سے. چلیے اگلا قول، ولی آئندہ 200 سال کے نظام شمسی کا وہ سورج ہے جس کے دائرہ کش میں اردو شاعری کے مختلف سیارے گردش کرتے ہیں. قول کیا ہے؟ تو ولی آئندہ 200 سال کے نظام شمسی کا وہ سورج ہیں جس کے دائرہ کش میں اردو شاعری کے مختلف سیارے گردش کرتے ہیں. جی دوستو تو یہ قول جمیل جالیبی کی ہے. 1919 سے 2019 والے کا یہ قول ہے. سوری 1919 نہیں ہوگا، 1929 ہوگا. 1929 سے 2019 والے کا یہ قول ہے. چلیے اب ولی کے تعلق سے جو ہے کچھ نکات ہیں، جیسے ولی کا دیوان جو ہے دہلی میں کب آیا؟ تو ولی کے دیوان دہلی میں 1719 عیسوی کو آیا تھا. اور ولی کے دیوان کا قلمی نسخہ کہاں موجود ہے؟ تو ولی کا دیوان کا قلمی نسخہ پیرس میں ہے. پیرس میں ہے ولی کے دیوان کا قلمی نسخہ جو ہے پیرس میں ہے.
دیوان ولی پہلی بار کہاں سے شائع ہوا؟ تو دیوان ولی پہلی بار لندن سے شائع ہوا ہے. دیوان ولی جو ہے پہلی بار لندن سے شائع ہوا. ولی کے دیوان میں شامل کتنے مثنویاں ہیں؟ تو ولی کے دیوان میں 2 مثنویاں شامل ہیں، یاد رکھیے گا. بغیر عنوان کے ولی کا پہلا مثنوی ہے جس کے اشعار کے تعداد 31 ہے. بغیر عنوان کے نام سے جو ہے یہ سعادت حسن منٹو کا ایک ناول بھی ہے، تو اسے بھی ذہن میں رکھیے گا. بغیر عنوان کے نام سے جو ہے ولی دکنی کا کیا ہے؟ تو مثنوی ہے جس میں اشعار ہیں 31 ٹوٹل اشعار ہیں بغیر عنوان. اور دوسرا ان کا ہو جائے گا در تعریف شہر صورت. در تعریف شہر صورت، تو یہ ولی دکنی کا دوسرا مثنوی ہو جائے گا. اس میں جو ہے انہوں نے صورت کی تعریف کی ہے اور اس میں اشعار کی تعداد دوستو 47 ہے. پہلے والے میں کتنا تھا؟ تو 31 تھا بغیر عنوان کے، اور دوسرے والے میں 47 ٹھیک ہے اشعار استعمال کیے گئے ہیں. اور دوستو ولی نے صورت کو کس سے تشبیہ دیا ہے؟ کس سے انہوں نے تشبیہ دیا ہے؟ تو یاد رکھیے گا ولی دکنی نے صورت کو باب المکہ سے تشبیہ دیا ہے. باب المکہ سے تشبیہ دیا ہے، یاد رکھیے گا باب المکہ سے جو ہے انہوں نے تشبیہ دیا ہے. چلیے، اور دوستو کلیات ولی کو 1833 عیسوی میں پہلی مرتبہ گارسا دتاسی نے فرانسیسی زبان کے مقدمہ کے ساتھ شائع کیا تھا، اور 1989 عیسوی میں نور الحسن ہاشمی نے شائع کیا جس کا پیش لفظ محمود الہی نے تحریر کیا ہے. 1833 عیسوی میں گارسا دتاسی نے فرانسیسی زبان میں ترجمہ کیا تھا، اور 1989 میں نور الحسن ہاشمی نے اس کا پیش لفظ جو ہے 1989 سے نور الحسن ہاشمی نے اسے شائع کیا تھا، اور جس کا پیش لفظ محمود الہی نے تحریر کیا تھا. چلیے اب بڑھتے ہیں دوستو اگلے سوال کی طرف. امانت نے اودھ کے کس نواب کا عہد دیکھا تھا؟ شجاع الدولہ، آصف الدولہ، واجد علی شاہ یا پھر نصیر الدین حیدر؟ جی دوستو، تو امانت لکھنوی نے جو ہے واجد علی شاہ کا زمانہ دیکھا تھا. امانت لکھنوی کے بارے میں بات کریں تو امانت لکھنوی کا جو اصل نام ہے وہ سید آغا حسن امانت ہے. سید آغا حسن، ٹھیک ہے، سید آغا حسن ان کا اصل نام. امانت یہ تخلص کرتے تھے، اور انہوں نے بعد میں جو ہے اپنا تخلص استاد بھی استعمال کیا ہے. ٹھیک ہے، امانت پہلے کرتے تھے، امانت جو ہے انہوں نے پہلے اپنا تخلص استعمال کیا اور بعد میں جو ہے استاد تخلص کر لیا تھا. ان کے پیدائش کے بارے میں بات کریں تو لکھنؤ میں یہ 1815 عیسوی میں پیدا ہوئے تھے، اور وفات جو ہے ان کی لکھنؤ ہی میں 1858 عیسوی کو ہوئی ہے. ان کا جو ڈرامہ ہے اندر صبا، یہ لکھنوی کا شاہکار ڈرامہ ہے، لکھنؤ کا یہ ایک شاہکار ڈرامہ ہے. اور امانت لکھنوی نے اندر صبا کو اگر آپ سے پوچھا جائے کس کی فرمائش پر لکھا تھا تو یاد رکھیے گا حاجی مرزا عبادت علی. حاجی مرزا عبادت علی کی فرمائش پر لکھا تھا. ٹھیک ہے، اور کب لکھا تھا؟ تو اسے 1852 عیسوی میں تحریر کیا تھا، اور واجد علی شاہ کے عہد میں انہوں نے لکھا تھا. اور یہ ڈرامہ جو ہے اسٹیج پر 1854 عیسوی میں پیش کیا گیا تھا. 1854 عیسوی میں یہ ڈرامہ اسٹیج پر پیش کیا گیا تھا، اور پہلی مرتبہ یہ ڈرامہ 1855 عیسوی میں شائع ہوئی تھی. اور کہاں سے شائع ہوئی؟ تو شیخ رجب علی کی فرمائش پر مطبع محمدی لکھنؤ سے یہ شائع ہوئی تھی. امانت لکھنوی نے اندر صبا کا مقدمہ جو ہے تشریح اندر صبا کے نام سے لکھا ہے. انہوں نے اندر صبا کا مقدمہ کس نام سے لکھا ہے؟ تو تشریح اندر صبا کے نام سے لکھا ہے. اندر صبا میں کل کتنے گیت شامل کیے گئے ہیں دوستو؟ تو اندر صبا میں ٹوٹل 15 گیت شامل کیے گئے ہیں، اور اندر صبا کا پلاٹ اکہرا اور سادہ ہے. اندر صبا ایک منظوم ڈرامہ ہے. چلیے اب اندر صبا کے تعلق سے کچھ اقوال ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اور آپ نے اقوال بتانا ہے. جیسے کہ ایک مشہور قول ہے کہ ترکیبوں کی چستی اور انداز بیان کی پختگی کے اعتبار سے اندر صبا پہلا ڈرامہ ہونے کے باوجود
ایسے مرتبے پر ہے جہاں 19ویں صدی کا شاید ہی کوئی ڈرامہ ہو. یہ قول کن کا ہے جی؟ تو یہ مسیح الزماں کا قول ہے. مسیح الزماں صاحب کہتے ہیں ترکیبوں کی چستی اور انداز بیان کے پختگی کے اعتبار سے اندر صبا پہلا ڈرامہ ہونے کے باوجود ایسے مرتبے پر ہے جہاں 19ویں صدی کا شاید ہی کوئی ڈرامہ ہو. اور یہ قول کن کا ہے دوستو؟ اندر صبا ہندوستانی ناٹک کی بے روایت کی انگڑائی تھی اور راجہ گوپی چند مغربی ذوق کی تقلید تھی جی. تو یہ قول سید احتشام حسین کا 1912 سے 1972 والے کا یہ قول ہے. آخری قول ہے یہ کہ امانت نے اس خلا کو اس طرح پر کر دیا کہ گویا ڈرامہ کی دیوی جاگ اٹھی. اور بہت سے دوسرے شاعر نے امانت کے تقلید میں اندر سبھائیں لکھیں. یہ قول کن کا ہے؟ امانت نے اس خلا کو اس طرح پر کر دیا کہ گویا ڈرامہ کی دیوی جاگ اٹھی اور بہت سے دوسرے شاعر نے امانت کی تقلید میں اندر سبھائیں لکھیں. یہ قول بھی سید احتشام حسین کا ہے. چلے جی دوستو بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. جی جوگن کس ڈرامے کا کردار ہے جی؟ تو ابھی ہم لوگوں نے بات کیا تھا ڈرامہ اندر صبا کے حوالے سے. تو جوگن جو ہے ڈرامہ اندر صبا کا کردار ہے. جوگن ڈرامہ اندر صبا میں یہ کردار آیا ہے. ڈرامہ اندر صبا میں کل 8 کردار استعمال ہوئے ہیں ٹھیک ہے، جن میں 4 پریوں کا کردار ہے. اور 4 پریوں میں جو ہے سب سے پہلے سبز پری کا نام آتا ہے. سبز پری یہ سب پریوں سے جو ہے اہم ہوتی ہے. سبز پری کردار جو ہے تمام پریوں میں اہم اور فعال متحرک کردار آتا ہے. اس کے علاوہ پخراج پری، نیلم پری اور لال پری یہ تینوں بھی جو ہے راجہ اندر کے صبا کی رقاصائیں ہوتی ہیں. کالا دیو کا بھی ذکر ہے. کالا دیو جو سبز پری کے کہنے پر گلفام کو سوتے میں اٹھا لاتا ہے. اور لال دیو کا بھی ذکر آیا ہے. لال دیو جو ہے یہ راجہ اندر کے گلفام کے بارے میں بتا دیتا ہے کہ یہاں ایک انسان آ گیا ہے. اس کے علاوہ گلفام ہے جس پر سبز پری اختر نگر کے لال محل کے چھت پر سوتا ہوا دیکھ کر عاشق ہو جاتی ہیں. اور سبز پری جو ہے راجہ اندر صبا کی رقاصہ اور گلفام کی معشوقہ ہوتی ہے. یہی وہ پری ہے جو سب سے متحرک اور فعال ہے. چلیے اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. ہاں ابھی جو ایک سوال آیا تھا 2 سپٹمبر 2024 میں جو یو جی سی نیٹ کا سوال آیا تھا کہ راجہ اندر کی سبھا میں سب سے پہلے کون سی پری جو ہے رقص کرنے آتی ہے، ایسے سوال آیا تھا. تو اس سوال کو جو ہے آپ کمنٹ سیکشن میں جو ہے جواب بتائیے گا اس سوال کا صحیح جواب کیا ہوگا. چلیے اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. ان میں سے کون آغا حشر کا ہم عصر نہیں ہے؟ آغا حشر کاشمیری کے ہم عصر کون نہیں ہیں جی؟ تو نہیں ہیں وہ ہو جائیں گے نروان جی، مہربان جی، آرام. اس کے علاوہ احسن لکھنوی، نارائن پرساد بیتاب، طالب بنارسی یہ سبھی جو ہے آغا حسن امانت لکھنوی آغا حشر کاشمیری کے جو ہیں ہم عصر ہیں، لیکن نروان جی، مہربان جی یہ آغا حشر کاشمیری کے نہیں ہیں. اچھا آغا حشر کاشمیری کے ہم عصروں میں احسن لکھنوی بھی آتے ہیں. احسن لکھنوی جو یہاں ہیں. اور اس کے علاوہ جو ہے دوستو طالب بنارسی، نارائن پرساد، رونق بنارسی بھی آتے ہیں. رونق بنارسی کے علاوہ حسینی میاں ظریف بھی آتے ہیں، یاد رکھیے گا حسینی میاں ظریف. اس کے علاوہ محمد عبداللہ آتے ہیں، محمد عبداللہ بھی آتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے دوستو غلام علی دیوانہ آتے ہیں، غلام علی دیوانہ ٹھیک ہے، غلام علی دیوانہ بھی آتے ہیں. تو یہ سبھی جو ہیں یہ آغا حشر کاشمیری کے ہم عصر ہیں. چلے جی دوستو بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. سوال نمبر 11 ہے ان میں کون سا آغا حشر کاشمیری کا ڈرامہ نہیں ہے جی؟ تو آغا حشر کاشمیری کا ڈرامہ جو ہے وہ پردائے غفلت نہیں ہے. آپ کو معلوم ہوگا پردائے غفلت جو ہے یہ سید عابد حسین کا ڈرامہ ہے. اس کے علاوہ آنکھ کا نشہ، یہودی کی لڑکی، رستم و صحرا بھی جو ہے تینوں آغا حشر کاشمیری کے مشہور ڈرامے ہیں. آغا حشر کاشمیری کے پیدائش وفات کا یہاں ذکر کر لیتے ہیں دوستوں. تو ان کی پیدائش 1879 عیسوی کو ہوئی ہے. کہاں ہوئی ہے آپ کو معلوم ہوگا؟ بنارس میں. وفات لاہور میں ان کی 1935 عیسوی کو ہوئی ہے. آغا حشر کاشمیری کو اردو ڈرامے کا شیکسپیئر بھی کہا جاتا ہے، تو یہ بھی ضرور ذہن میں رکھیے گا.
ان کے والد کا نام کیا تھا؟ تو آغا محمد غنی شاہ، آغا محمد شاہ تھا، آغا محمد شاہ ان کے والد تھے، آغا محمد شاہ ان کے والد تھے، یاد رکھیے گا، آغا محمد غنی، اچھا ہاں ٹھیک ہے، آغا محمد دیکھیے امانت کا اصل نام جو ہے وہ آغا محمد شاہ تھا، اور ان کے والد جو ہے آغا محمد غنی، کریکٹ کر لیجیے گا۔ امانت لکھنوی کا جو اصل نام ہے وہ تھا آغا محمد شاہ، میں یہاں لکھ دیتا ہوں، آغا محمد شاہ، یہ امانت لکھنوی کا اصل نام ہے۔ اور ان کے والد کا اصل نام اگر پوچھا جائے تو والد کا نام جو ہے ان کا آغا محمد غنی شاہ تھا، کیا تھا؟ تو آغا محمد غنی شاہ تھا، ٹھیک ہے، والد کا نام آغا محمد غنی شاہ تھا۔ آفتاب محبت جو ہے یہ آغا اشرف کشمیری کا پہلا ڈرامہ ہے، ٹھیک ہے، آغا اشرف کشمیری کی اور بھی دیگر جو ہے ڈرامے ہیں، تو اس کے بارے میں بھی جو بات کر لیتے ہیں ہم یہاں۔ شکریہ یوروپ جو ہے یہ ان کی پہلی نظم ہے جسے انہوں نے انجمن حمایت اسلام کے جلسے میں پڑھی تھی، اور ان کے دیگر ڈراموں میں مرید شک، ماہ راستین، سلور کنگ، شہید ناز، میٹھی چھری، خواب ہستی، سفید خون، سید ہوس، خوبصورت بلا، یہودی کے لڑکے جو داخل نصاب ہے، انوکھا مہمان، عورت کا پیار، دل کے پیاس، آنکھ کا نشہ، رستم و سہراب، ترکی ہو دل کیا، چنڈی داس اور مدھر مرلی وغیرہ ہو جائے گا۔ چلیے اگلا سوال دیکھیے گا۔ ڈرامہ انارکلی میں انارکلی کی بہن کا کیا نام رہتا ہے؟ جی دوستو، تو ڈرامہ انارکلی میں انارکلی کے بہن کا نام کیا رہتا ہے؟ تو یاد رکھیے گا سریا رہتا ہے، سی اس کا رائٹ آپشن ہو جائے گا۔ ڈرامہ انارکلی میں انارکلی بہن کا نام سریا رہتا ہے۔ ڈرامہ انارکلی کو آپ کو معلوم ہوگا امتیاز علی تاج نے 1922 عیسوی میں لکھا تھا، اور یہ ڈرامہ پہلی مرتبہ 1932 عیسوی میں جو ہے دارالاشاعت پنجاب سے جو ہے شائع ہوتا، لاہور سے اشاعت، چونکہ جو ہے امتیاز علی تاج جو ہے لاہور کے رہنے والے تھے۔ امتیاز علی تاج کی پیدائش جو ہے لاہور میں ہوئی تھی 1900 عیسوی کو ہوئی تھی ان کی پیدائش، اور ان کی وفات جو ہے 1970 عیسوی کو قاتلانہ حملے کی وجہ سے لاہور ہی میں ہوئی ہے۔ چلیے اب جو ہے ڈرامہ انارکلی کے حوالے سے کچھ نکات ہے، اس کے بارے میں بھی ہم یہاں ذکر کر لیتے ہیں دوستوں۔ جیسے کہ امتیاز علی تاج نے ڈرامہ انارکلی کا انتصاب جو ہے پطرس بخاری کے مشورے پر اپنی بیوی حجاب اسماعیل کے نام کیا ہے، اور ڈرامہ انارکلی میں 3 ایکٹ اور 13 مناظر ہے۔ پہلے باب میں 4، دوسرے میں 4 اور تیسرے میں 5 مناظر ہے۔ پہلا باب کیا ہے؟ تو وہ عشق ہے، دوسرا رقص اور تیسرا موت ہے۔ اس کے کچھ مشہور کردار ہیں، جیسے کہ اکبر کا کردار تو بہت مشہور ہے، اکبر سلیم کا باپ رہتا ہے۔ دلہ ارم نادرہ سے پہلے اکبر کی پسندیدہ کنیز تھی۔ سریا انارکلی کی بہن، بختیار سلیم کا بے تکلف دوست، اس کے علاوہ خواجہ سرا، عنبر کنیز، مروارید، زعفران اور ستارہ وغیرہ ہے۔ چلیے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ حبیب تنویر کے ڈرامہ آگرہ بازار میں اردو کے کس مشہور شاعر کا ذکر کیا گیا ہے؟ جی تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہو جائے گا نذیر اکبر آبادی۔ نذیر کی پیدائش 1740 عیسوی کو ہوئی ہے۔ کہاں ہوئی ہے نذیر کی پیدائش دوستوں؟ جی دہلی میں ہوئی ہے، ہاں ٹھیک ہے، اور وفات ان کی 1830 عیسوی کو ہوئی ہے نذیر اکبر آبادی کی، ٹھیک ہے۔ چلیے ڈرامہ آگرہ بازار میں حبیب تنویر نذیر اکبر آبادی کی جو ہے زندگی اور ان کے تخلیقات پر روشنی ڈالتے ہوئے ایک بازار کو دکھایا ہے جو آگرہ میں ہے۔ اور ڈرامہ آگرہ بازار یہ کب کھیلا گیا ہے، یہ اسٹیج پر کب پیش کیا گیا ہے؟ تو
1954 عیسوی کو جامعہ ملیہ اسلامیہ میں جو ہے اسٹیج پر پیش کیا گیا ہے. اور حبیب تنویر نے اپنے ڈرامہ آگرہ بازار کا انتصاب جو ہے آدمی کے نام کیا ہے. آدمی کے نام جو ہے انہوں نے کیا ہے. ڈرامہ آگرہ بازار میں نذیر اکبر آبادی کے کل 23 منظوم کلام پیش کیے گئے ہیں. وہ کون سے ہیں تو یہاں ہم ذکر کر لیتے ہیں. پہلا ہو جائے گا شہر عاشق، دوسرا پیسہ، اس کے علاوہ مفلسی، خوش آمد، تربوز، جنم کنہیا، تل کا لڈو، بلدیو جی کا میلہ، دید بازی، کور برتن، روٹی، پتنگ، اکبر آباد، ریچھ کا بچہ، غزل، ہولی، آگرے کی تیراکی، آدمی نامہ، پیٹ، زرد، سراپا، مہادیو کا بیا اور ککڑی وغیرہ ہو جائے گا. چلیے جی اگلا سوال دیکھیے گا. ان میں کون سا مجموعہ محمد حسن کا نہیں ہے؟ جی محمد حسن کا جو مجموعہ وہ ہے مور پنکھی، تماشا اور تماشائی، پیسہ اور پرچھائی. لیکن کتاب کا فن جو ہے یہ کرشن چندر کا ہے. کن کا ہے دوستو؟ تو کرشن چندر کا یہ ہے کتاب کا کفن، کرشن چندر کا ہے. محمد حسن کے کچھ ڈرامے ہیں جن کے بارے میں ہم ذکر کریں گے. اس سے پہلے ان کی پیدائش کے بارے میں بات کر لیتے ہیں. پیدائش ان کی 1926 عیسوی کو ہوئی ہے مراد آباد میں، اور وفات 2010 عیسوی کو جو ہے ان کی وفات دہلی میں ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اب جو ہے ان کے کچھ ڈرامے ہیں جن سے سوالات بنتے ہیں، تو یہاں ڈرامے کا ذکر کر لیتے ہیں دوستوں. جیسے کہ پیسہ اور پرچھائی، میرے اسٹیج ڈرامے، کورے کا چاند، تماشا اور تماشائی. کورے کا چاند جو ہے یہ غالب کی زندگی پر لکھا گیا ایک طویل ڈرامہ ہے. اس کے علاوہ مور پنکھی اور دوسرے ڈرامے، زحاق جو ایمرجنسی کے پس منظر میں لکھا گیا تھا، 1980 میں شائع ہوا تھا. اور عصری ادب میں رسالہ عصری ادب میں جو ہے یہ 1977 عیسوی میں شائع ہوا تھا. عمر خیام، خون کے دھبے، یہ سبھی جو ہیں ان کے ڈرامے ہیں. چلیے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. لکھنؤ کا عوامی اسٹیج ہے، ان میں سے کس کی تصنیف ہے؟ سید حسن، مسعود حسین خان، ابراہیم یوسف یا مسعود حسن رضوی ادیب؟ جی دوستو، تو لکھنؤ کا عوامی اسٹیج یہ مسعود حسن رضوی ادیب صاحب کی کتاب ہے. لکھنؤ کا عوامی اسٹیج جو ہے مسعود حسن رضوی ادیب کی مشہور کتاب ہے. اور اسے جو ہے انہوں نے 1957 عیسوی میں جو ہے شائع کیا تھا. 1957 عیسوی میں جو ہے شائع کیا تھا لکھنؤ کا عوامی اسٹیج. یاد رکھیے گا اس کتاب میں اندر صبا کے بارے میں جو ہے تحقیقی باتیں بیان کی گئی ہیں. اور یہ کتاب جو ہے لکھنؤ کا عوامی اسٹیج 2 حصوں پر مشتمل ہے. ٹھیک ہے، 2 حصوں میں ہے. دوسرے حصے میں اندر صبا کے متن اور حواشی یعنی حاشیہ کے مخصوص عبارت بیان کی گئی ہے. اب بڑھ جاتے ہیں اگلے سوال کی طرف. ان میں صحیح جوڑ کی نشاندہی کیجیے. جی تو شبنمستان اس کا صحیح جواب ہو جائے گا. فراق گورکھپوری کا ہے. آتش گل جوش کا نہیں ہے، جیگر کا ہے. سنبل و سلاسل یہ جوش کا ہے، جگر کا نہیں ہے. شابیات جو ہے اختر شیرانی کا نہیں ہے. شابیات جو ہے ساغر صدیقی کا ہے. شابیات ساغر صدیقی کا مجموعہ ہے. ٹھیک ہے. شبنمستان جو ہے فراق گورکھپوری کا شعری مجموعہ ہے اور یہ 1947 عیسوی میں شائع ہوا ہے. شبنمستان. فراق گورکھپوری کے اور بھی دیگر جو ہے شعری مجموعے ہیں، ان کے بارے میں بھی ہم ذکر کریں گے. اس سے پہلے جو ہے ان کی پیدائش وفات کے بارے میں ذکر کر لیتے ہیں. 1896 عیسوی کو ان کی پیدائش ہوتی ہے گورکھپور میں، اور وفات 1982 عیسوی کو حرکت قلب رکنے کی وجہ سے ہوئی تھی. ٹھیک ہے. فراق گورکھپوری جو ہے اردو کے علاوہ جو ہے انہوں نے انگریزی، ہندی اور سنسکرت ادب سے بھی جو ہے گہری واقفیت رکھی تھی. اور فراق کی شاعری کی خصوصیت جو ہے دوستو رومانی نیم خوابی کی کیفیت ہے. رومانی نیم خوابی کی کیفیت ہے. ٹھیک ہے. ان کی شاعری کی خصوصیت ہے رومانی نیم خوابی. فراق جو ہے یہ اردو کے تاثراتی نقاد مانے جاتے ہیں. اردو کے
تاثراتی نقاط مانے جاتے ہیں۔ تو ان کے جو ہیں کچھ شعری مجموعے ہیں، ان کے بارے میں بات اور نثری بھی ان کی کچھ کتابیں ہیں، تو اس کے بارے میں بھی ہم ذکر کریں گے۔ جی سب سے پہلے ان کا شعری مجموعہ کے بارے میں بات کر لیتے ہیں۔ تو شبنمستان کے بارے میں ہم لوگوں نے اوپر ذکر کر لیا تھا۔ اس کے علاوہ تحفہ خوشتر 1922 عیسوی میں پہلا یہ شعری مجموعہ ہے تحفہ خوشتر، یاد رکھیے گا۔ پوچھا جائے فراق گورکھپوری کا پہلا شعری مجموعہ کون سا ہے تو تحفہ خوشتر۔ اس کے علاوہ روپ 1946 عیسوی میں یہ رباعیوں کا مجموعہ۔ پھر جو ہے گل نغمہ آتا ہے، گل نغمہ 1959 عیسوی میں، یہ تو داخل نصاب ہے، UGC نیٹ کے نصاب میں شامل ہے۔ گل نغمہ پر جو ہے انہیں گیان پیٹھ کا ایوارڈ 1969 عیسوی میں ملا ہے۔ اس کے علاوہ شعلۂ ساز، روح کائنات، مشعل، رمز و کنایات، ہزار داستان، غزلستان، شعرستان، دھرتی کی کروٹ، گلبانگ، بچھلی رات، نغمہ نگاہ، چراغاں، گلہائے پریشاں، بزم زندگی، رنگ شاعری، یہ سب جو ہے فراق گورکھپوری کے شعری مجموعہ ہیں۔ چلیے جی، اب ان کی کچھ نثری تصانیف ہیں۔ تو نثری تصانیف میں اردو کی عشقیہ شاعری جو تنقیدی کتاب ہے، حاشیے یہ بھی بہت مشہور کتاب ہے فراق گورکھپوری کا، یہ ایک تنقیدی کتاب ہے۔ اردو غزل گوئی یہ بھی ایک تنقیدی کتاب ہے۔ ہمارا سب سے بڑا دشمن، اندازے، یہ مختلف مضامین کا مجموعہ ہے، یہ سب سے زیادہ پوچھا جاتا ہے۔ اردو کا ساہتیہ اتہاس یہ ہندی میں ہے۔ من آنم یہ بھی پوچھا جاتا ہے، فراق گورکھپوری کا ہے، خطوط کا مجموعہ ہے۔ پوچھا جاتا ہے اکثر جو ہے من آنم کس صنف سے تعلق رکھتا ہے، اس طرح کے سوالات آتے ہیں، تو ذہن میں رکھیے گا، فراق گورکھپوری کے خطوط کا مجموعہ ہے۔ ان کے حوالے سے کچھ اقوال ہیں، جیسے کہ آسکر وائلڈ اردو ادب کا جانسن، جو محمد حسین آزاد نہیں ہوگا بلکہ محمد حسن ہوگا میرے خیال سے، محمد حسن نے کہا ہے آسکر وائلڈ اور اردو ادب کا جانسن۔ ٹھیک ہے، چلیے حسن عشق کا رشیہ صحیح کر لیجئے گا، محمد حسن ہو جائے گا۔ حسن عشق کا رسیہ جو انہیں کامل قریشی نے کہا تھا۔ فراق نے اردو شاعری کے تاریخ میں ہندوستانی اور آفاقیت کے شمع روشن کے۔ یہ قول سلام سندیلوی کا ہے۔ دنیا سے جاتے ہوئے غزل کو فراق کے ذمے کیے جا رہا ہوں، یہ قول یگانہ چنگیزی کا ہے۔ فراق نے اردو میں ہندوستانی دیومالائی تصور جمال کے ترجمانی کی، گوپی چند رنگی کی ایک قول ہے۔ اگر مجھ سے پوچھا جائے کہ آج کے شعراء میں سب سے درخشاں مستقبل کس کا ہے تو میں تنہا فراق کا نام لوں گا، یہ نیاز فتح پوری کا قول ہے۔ فراق جیسی چند جامع شخصیتیں روز روز پیدا نہیں ہوا کرتی، یہ مجنوں گورکھپوری کا قول ہے۔ اگلا سوال دیکھتے ہیں، غربت کا لفظ کس شاعر کے کلام میں بار بار آیا ہے؟ یہ دوستو تو غربت کا لفظ ہے وہ فانی بدایونی کے کلام میں بار بار آیا ہے۔ یاد رکھیے کہ فانی بدایونی کے کلام میں غربت کا لفظ سب سے زیادہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ ان کا اصل نام کیا ہے فانی بدایونی کا دوستو؟ تو اصل نام شوکت علی خان فانی بدایونی، شوکت علی خان ان کا اصل نام ہے، شوکت علی خان ان کا اصل نام ہے۔ فانی تخلص کرتے تھے، پہلے شوکت جو ہے انہوں نے تخلص استعمال کیا تھا۔ ان کی پیدائش جو ہے 1879 عیسوی میں، جو آغا حشر کی پیدائش ہے، یہ پیدائش جو ہے ان کی بدایوں میں ہوئی ہے، اور وفات جو ہے ان کی 1941 عیسوی کو حیدرآباد میں۔ ان کے والد شفاعت علی خان تھے۔ فانی کا پیشہ جو ہے وکالت تھا، انہوں نے وکالت بھی کیا ہے، یہ بھی پوچھا جاتا ہے۔ اس طرح کے سوال آئیں گے کہ ان میں سے کون سا جو ہے شاعر جو ہے وکالت بھی کیا ہے، تو اس طریقے سے بھی سوالات بنتے ہیں، تو یاد رکھیے گا فانی کا پیشہ وکالت تھا۔ فانی کے جو ہے کچھ شعری مجموعے ہیں، اس کے بارے میں بھی ہم ذکر کریں گے۔ اس سے پہلے جو ہے آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ کس نے فانی بدایونی کو یاسیات کا امام کہا تھا؟ یاسیات کا امام جو ہے فانی بدایونی کو کس نے کہا تھا؟ جی تو یاسیات کا امام جو ہے رشید احمد صدیقی نے، یعنی 1896 سے 1977 والے نے کہا تھا رشید احمد صدیقی کو یاسیات کا امام۔ ٹھیک ہے، یاد رکھیے گا۔ اور کلام فانی کی غزلوں کے چند اشعار ہیں، جیسے کہ وہ جی گیا جو عشق میں جی سے گزر گیا، عیسیٰ کو ہو نوید کی بیمار مر گیا، حاصل علم بشر جہل کا عرفاں ہوتا۔ تو یہ کلام فانی کے چند مشہور اشعار ہیں۔ اب ان کے مجموعہ کے بارے میں بات کر لیتے ہیں۔ تو ان کے مجموعہ میں ہو جائے گا باقیات فانی، 1926 عیسوی میں آگرہ پریس سے شائع ہوا تھا۔ اس کے علاوہ دیوان فانی جو 1921 عیسوی میں نقیب پریس سے بدایوں سے شائع ہوا۔ یہ فانیات فانی انہی کے نام سے ہے یہ سبھی کتاب، تو اسے ذہن میں رکھیے گا۔ چلیے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ چلیے سوال نمبر 18 ہے، حسرت کا سلسلہ تلمس کس شاعر تک پہنچتا ہے؟ تو جی دوستو، تو حسرت
معانی کا سلسلہ تلمس جو ہے مومن خواہ مومن تک پہنچتا ہے. مومن کے بارے میں ہم لوگوں نے اوپر ذکر کر لیا تھا. چلیے اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. اچھا حسرت معانی کے بارے میں یہاں ذکر کر لیتے ہیں دوستو. تو حسرت معانی کی پیدائش جو ہے 1880 عیسوی کو ہوتی ہے مہان میں, اور وفات 1951 عیسوی کو لکھنؤ میں. ان کے والد کا نام اظہر حسن خان تھا. حضرت کی بیوی نشاط النساء بیگم تھی. اور قید فرنگ حسرت معانی کا شعری مجموعہ ہے. قید فرنگ جو ہے ان کا شعری مجموعہ ہے حضرت معانی کا. اس کے علاوہ نکات سخن, اس کے علاوہ جو ہے دیوان غالب اردو معاشرہ, مشاہدات زندہ, یہ ان کے خود نوشت ہے. مشاہدات زندہ آپ نے نام سنا ہوگا, مشاہدات زندہ جو ہے ان کا خود نوشت ہے. اردو معلّہ جو UGC نیٹ میں 2 سپٹمبر کو جو امتحان ہوتا ہے اس میں سوال پوچھا گیا تھا زمانی ترتیب سے. تو اردو معلّہ جو ہے انہوں نے رسالہ 1903 عیسوی میں جو ہے جاری کیا تھا. 1903 اسے بھی یاد رکھیے گا. تذکرۃ الشعراء کے نام سے جو ہے انہوں نے ایک سہمائی رسالہ جاری کیا تھا 1914 عیسوی میں. 1914 عیسوی میں جو ہے انہوں نے تذکرۃ الشعراء کے نام سے جو ہے سہمائی رسالہ جاری کیا تھا. مستقل نام سے جو ہے انہوں نے ایک روزنامہ بھی جاری کیا تھا 1928 عیسوی میں. 1928 عیسوی میں مستقل نام سے روزنامہ جو ہے انہوں نے جاری, اور قیصر ہند کے نام سے 1913 عیسوی میں جو ہے انہوں نے ایک اردو ہفتوار اخبار بھی جاری کیا ہے. چلیے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. جیل میں لکھی ہوئی نظموں کے مجموعے کا نام کیا ہے؟ لہو پکارتا ہے, پتھر کی دیوار, ایک خواب اور, یا پھر پیراہن شرر. جی تو جیل میں لکھی ہوئی نظموں کے مجموعہ کا نام ہو جائے گا پتھر کی دیوار. اور یہ کن کا ہے پتھر کی دیوار؟ تو یہ علی سردار جعفری صاحب کا. علی سردار جعفری کی پیدائش 1913 عیسوی کو بلرام پور میں ہوئی ہے, اور وفات جو ہے ان کی 2000 عیسوی کو ممبئی میں ہوئی ہے. علی سردار جعفری نے غالب کی مثنوی چراغ دیر کا سومنات خیال کے نام سے ترجمہ کیا ہے. کس نام سے کیا ہے؟ تو سومنات خیال کے نام سے جو ہے مثنوی چراغ دیر, ٹھیک ہے, مثنوی چراغ دیر کا جو ہے انہوں نے ترجمہ کیا ہے. چراغ دیر جو ہے غالب کا یہ مثنوی ہے, سومنات خیال کے نام سے جو ہے انہوں نے ترجمہ کیا ہے. اور علی سردار جعفری نے رسالہ گفتگو کا اجرا جو ہے ممبئی سے کیا تھا. رسالہ گفتگو جو ہے ایک رسالہ تھا, تو اس کا جو ہے اجرا جو ہے انہوں نے بمبئی سے کیا تھا. ان کے کچھ شعری مجموعے ہیں, اس کے بارے میں بھی ہم بات کر لیتے ہیں. علی سردار جعفری سے اکثر سوالات بنتے ہیں. تو دوستو پہلا جو ہے ان کا پرواز ہو جائے گا. پرواز ان کا پہلا شعری مجموعہ ہے. اس کے علاوہ جو ہے نئی دنیا کو سلام 1948 عیسوی میں منظر عام, خون کی لکیر 1949, امن کا ستارہ, اس کے علاوہ ایشیا جاگ اٹھا, یہ بہت مشہور ہے, اس سے اکثر سوال بنتا ہے, 1951 عیسوی میں منظر عام پر آیا. پتھر کی دیوار 1953 عیسوی میں یہی جو ہے جیل میں لکھا گیا نظم ہے. ایک خواب اور, پیراہن شرر, لہو پکارتا ہے, یہ ان کا آخری مجموعہ کلام ہے. اس کے علاوہ ترانہ جمہوریہ ہو جائے گا. چلیے سوال نمبر 20 دیکھیے گا. اردو شاعری میں سب سے زیادہ متروک الفاظ استعمال کرنے والے کون ہیں؟ میر، سودا، نظیر یا پھر انشاء؟ جی تو نظیر اکبر آبادی نے دوستو اردو شاعری میں سب سے زیادہ متروک الفاظ کا استعمال کیا ہے. بات کریں سودا کی پیدائش کی تو 1721 عیسوی میں ان کی پیدائش ہوئی ہے. 1721 عیسوی دہلی میں پیدائش ہوئی ہے اور وفات 1781 عیسوی کو جو ہے لکھنؤ میں ان کا انتقال ہوا ہے. انشاء اللہ خان انشاء کی پیدائش کے بارے میں بات کریں تو 1752 میں ان کی پیدائش ہوتی ہے اور وفات 1817 عیسوی کو مرشید آباد. ٹھیک ہے. اور نظیر کا پیدائش وفات اوپر ذکر ہو چکا ہے. میر تقی میر کا بھی ذکر ہو چکا ہے. نظیر اکبر آبادی کے تعلق سے کچھ اقوال ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور آپ مجھے جو ہے اس کے جواب بتائیے گا. جیسے کہ پہلا قول یہ ہے کہ نظیر کا وجود ہی اردو شاعری کی بے نظیر تنقید ہے. بہت ہی مشہور قول ہے اور بہت ہی مشہور شخصیت یعنی بہت ہی مشہور نقاد کا یہ قول ہے
کہ نظیر کا وجود ہی اردو شاعری کی بے نظیر تنقید ہے. جی دوستو 1908 سے 1983 والے کا یہ قول ہے. نظیر کا وجود ہی اردو شاعری کی بے نظیر تنقید ہے بقول کلیم الدین. اچھا کس نے نظیر اکبر آبادی کو چٹکلے باز شاعر کہا ہے؟ چٹکلے باز شاعر کس نے کہا ہے نظیر اکبر آبادی کو؟ جی تو نیاز فتح پوری نے. نیاز فتح پوری نے جو ہے دوستو نظیر اکبر آبادی کو چٹکلے باز شاعر کہا ہے. چلیے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. اسماعیل میرٹھی نے کس نظم میں قدیم شاعری کے بناوٹی انداز کا مضاحکہ اڑایا تھا؟ یہ تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا ہمارا جریدہ عبرت. بی آپشن اس کا صحیح جواب ہوگا. اگلا سوال دیکھتے ہیں. جدیدیت نے کس تصور کو خاص اہمیت دی؟ جی تو حیت و مواد کے وحدت کو. جدیدیت نے حیت و مواد کے وحدت کو جو ہے خاص اہمیت دی ہے. جدیدیت جو ہے یہ 1960 عیسوی کے آس پاس منظر عام پر آیا تھا. 1960 عیسوی کے آس پاس جو ہے جدیدیت کا رجحان جو ہے ہمارے سامنے آیا تھا. اور دوستو شمشید الرحمن فاروقی جو ہے جدیدیت کے سب سے بڑے حامی اور اس کے روح رواں مانے جاتے ہیں. اور جدیدیت کے رجحان کو عام کرنے میں فاروقی صاحب کی ہی زیر نگرانی شائع ہونے والا رسالہ شب خون، آپ نے نام سنا ہوگا، شب خون نے جو ہے کلیدی یعنی بنیادی کردار ادا کیا ہے. شب خون کے ساتھ جو ہے کلام حیدری کی ادارت میں نکلنے والا رسالہ آہنگ نے بھی جدیدیت کے رجحان کو عام کرنے میں اہم کردار کیا ہے. ٹھیک ہے، تو شمشید الرحمن فاروقی کے جو ہے زیر نگرانی شب خون اور کلام حیدری کی ادارت میں آہنگ یاد رکھیے گا. ٹھیک ہے، چلیے اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. راجندر سنگھ بیدی کے اس افسانے کی نشاندہی کی جس میں پہلی بار اساطیری پورے توانا انداز میں کہانی کا اٹوٹ حصہ بنتا ہے. جی صحیح جواب جو ہے گرہن ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اس سوال کا صحیح جو جواب ہے گرہن ہے. راجندر سنگھ بیدی کی پیدائش سپٹمبر 1915 عیسوی کو اور وفات ممبئی میں 1984 عیسوی کو. لاہور میں ان کی پیدائش ہوئی ہے اور ممبئی میں انتقال. بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. محمد حسین آزاد کی تمثیل انسان کسی حال میں خوش نہیں رہتا کس انگریز مصنف کی تمثیل سے ماخوذ ہے؟ جی دوستو اس سوال کا صحیح جواب جوزف ایڈیشن ہو جائے گا. چلے جی دوستو بڑھتے ہیں. اچھا محمد حسین آزاد کو شمس العلماء کا خطاب کب ملا تھا؟ جی تو 1887 عیسوی میں انہیں شمس العلماء کا خطاب ملا تھا. چلیے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. کس صنف کو ایک جیبی نگار خانہ یعنی پاکٹ تھیٹر کا نام دیا گیا ہے؟ جی تو وہ ہے آپ کا ناول. ناول کو جیبی نگار خانہ یعنی پاکٹ تھیٹر کا نام دیا گیا. ناول انگریزی زبان کا لفظ ہے جو کہ اطالوی زبان کے لفظ ناویلا سے نکلا ہے جس کے معنی ہے نئے. ٹھیک ہے، اور یہ علی گڑھ تحریک کے دوران جو ہے اردو میں صنف ناول کا آغاز ہوا تھا. پوچھا جاتا ہے تو علی گڑھ تحریک ضرور یاد رکھیے گا. علی گڑھ تحریک. ٹھیک ہے، علی گڑھ تحریک کے دوران جو ہے یہ ناول جو ہے منظر عام پر آیا تھا. اچھا ناول کے حوالے سے کچھ اقوال ہیں جیسے کہ ناول زندگی کی کتاب ہوتی ہے. یہ قول کن کا ہے؟ ناول زندگی کی کتاب ہوتی ہے. جی تو یہ ڈی ایچ لارنس کا ہے. ڈی ایچ لارنس کا یہ قول ہے، لارنس صاحب کا. اور جو ہے کس نے ناول کو انسانی قوت اظہار کی آخری حد کہا ہے؟ تو جوزف کانریڈ نے. جوزف کانریڈ نے جو ہے ناول کو انسانی قوت اظہار کی آخری حد کہا ہے. اور دوستو ناول کو عہد جدید کا رزمیہ بھی کہا جاتا ہے. عہد جدید کا رزمیہ بھی کہا جاتا ہے.
چلیے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. ذیل میں کس نے جدیدیت کو رومانیت کی توسیع اور صحت مند جدیدیت کو ترقی پسندی کی توسیع قرار دیا ہے؟ کلیم الدین، آل احمد سرور، محمد حسن یا پھر شمس الرحمان فاروق کی؟ جی دوستو 1911 سے 2002 والے نے، یعنی آل احمد سرور اس کا صحیح جواب ہو جائے گا. اگلا سوال دیکھتے ہیں. قدیم حکایتوں اور جاتی کتھاؤں سے اپنا موضوع مستعار لینے والے افسانہ نگار میں سے کون ہو جائیں گے؟ کرشن چندر، سریندر پرکاش، انتظار یا پھر سعادت حسن منٹو؟ جی تو اس سوال کا صحیح جواب ہو جائے گا انتظار حسین. انتظار حسین کے پیدائش کے بارے میں بات کریں تو دسمبر 1923 عیسوی بلند شہر میں ان کی پیدائش ہوئی ہے اور وفات 2016 عیسوی کو ہوئی ہے. بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. نقاد کا اہم ترین فریضہ یہ ہے کہ وہ غیر جانبداری سے کام لے. وہ ذاتی جذبات، رجحانات اور تعلقات کو وقتی طور پر بھول جائے. یہ بیان کس تنقید نگار کا ہے؟ جی تو یہ بیان ہے اسلوب احمد انصاری. صحیح جواب کا تیسرا ہو جائے گا. اگلا سوال دیکھیے. اسلوب احمد انصاری کی کچھ کتابیں ہیں دوستوں، جیسے کہ ادب اور تنقید، نقش غالب، اقبال کی 13 نظمیں نقش اقبال، یہ سبھی جو ہیں ان کے اہم کتابیں. ان کی پیدائش 1925 عیسوی میں ہوتی ہے اسلوب احمد انصاری کی، علی گڑھ میں، اور وفات 2006 عیسوی کو، 16 عیسوی کو. چلیے جی اگلا سوال دیکھیے گا. کروں پہلے توحید یزداں رقم، جھکا جس کے سجدے کو اول قلم. کس مثنوی کی ابتدا مندرجہ بالا شعر سے ہوتی ہے؟ تو آپ نے جواب دیکھ لیا ہوگا، سیر البیان اس کا صحیح جواب ہو جائے گا. اب بڑھتے ہیں دوستو آج کے آخری سوال کی طرف. ترقی پسند ادیبوں نے 1936 عیسوی میں لکھنؤ سے اپنا کون سا رسالہ شائع کیا تھا؟ نیا دور، نیا ادب، آفتاب یا پھر ادب لطیف؟ جی تو دوستو ترقی پسند ادیبوں نے 1936 عیسوی میں لکھنؤ سے اپنا رسالہ نیا ادب جاری کیا تھا. اس سوال کا صحیح جواب دوسرا ہو جائے گا. تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی رکھتے ہیں، ملتے ہیں اگلے کلاس میں. تب تک کے لیے خدا حافظ، اپنا خیال رکھیں.